السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام بہن بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی مشکلاتیں آسان فرمائے۔ آج کا جو استغفار ہے، آپ نے اس استغفار کو محبت اور کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج میں جو استغفار آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ آپ کے دل کی پاکیزگی اور آپ کے گناہ معاف کر دے گی۔ آپ نے اس کو صبح و شام ورد کرنا ہے، کیونکہ ہم صبح و شام جب ورد کرتے ہیں، ہم دل کو زندہ کرتے ہیں۔ ایسی مثال ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے۔ جب کسی چیز کو ہم کھیتی باڑی کو جب پانی نہ لگائیں تو وہ کھیتی باڑی کوئی فصلات ہو وہ تیار نہیں ہوتی۔ سب چیز میں محنت کرنی پڑتی ہے، جب اس میں محنت کریں گے تو وہ فصل تیار ہوتی ہے، اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو فصل تیار نہیں ہوگی۔ ایسے ہی دل میں بھی اپنے دل کو، جو ہمارا گناہوں سے دل زنگ ہو چکا ہے، اس زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے والا بہت ہی بڑا پسند ہے۔ وہ بندہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے میرے گناہ معاف فرما۔ آج جو ہم استغفار کرنے والے ہیں، وہ استغفار اللہ سے معافی مانگنے والا ہے، اور اس استغفار کے کرنے سے آپ کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ کے دل کی جو زنگ ہے وہ بھی اتر جائے گی۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری دعائیں سنتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بہت پریشان ہوتے ہیں، دن رات دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرا فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، دنیا کا جو بھی کام ہو، ہم دعا مانگتے ہیں لیکن وہ ہمارا کام نہیں ہوتا۔ پہلے ہم اپنی گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے آج کا جو دن ہمارا گزرا ہے، ہم اس دن میں کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ ہم گناہ کر کے بھی پھر مسکراتی ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ گالی دینا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کا گلہ شکوہ کرنا، یہ تمام جو ہے نا، یہ گناہ ہیں۔ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم سارا دن، ہم سوچنا چاہیے صبح کے لا شام تک جب ہم سارا دن گزار چکے ہیں تو ہم نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ ہم نے اپنی گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا۔ جب ہم اپنے گناہ کو گناہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ کام کرنا گناہ ہے تو ہم سے گناہ نہیں ہوگا۔ جب ہم گناہ کر بھی لیتے ہیں، غلطی ہو بھی جاتی ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا، آ میرا بندہ میرے در پر آ، میرے گھر پہ آ، 24 گھنٹے میرا در کھلا ہے، میرے در پہ آ تو مجھ سے معافی مانگ، میں آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، کیونکہ وہ 70 ماواں تو زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ ایک ماں کا پیار دیکھو کتنا ہے، پھر اللہ کی محبت کا پیار دیکھو، محبت دیکھو۔ ایک ماں سے 70 ماواں تو جو زیادہ پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، میرا بندہ جہنم کی آگ میں جائے، دوزخ میں جائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دوزخ میں جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا بن جائے، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ آپ جب لوگ سارے سوئے ہوتے ہیں، ہم تہجد کے لیے اٹھیں، صبح صادق کے وقت اٹھیں، اللہ خود انتظار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، کوئی ہے میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے بندہ میرا مجھ سے مانگنے والا، میں رب اس کو عطا کروں۔ ہم اٹھتے بھی نہیں ہیں صبح صادق کے ٹائم، تہجد کے ٹائم۔ ایک بار اٹھ کر دیکھیں تو صحیح، اللہ سے مانگ کر دیکھیں تو صحیح، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر دیکھیں تو صحیح۔
کریں، اللہ سے پیار کر کے دیکھیں تو صحیح، اللہ سے رجوع کر کے دیکھیں تو صحیح، اللہ سے رو کر مانگ کر دیکھیں تو صحیح۔ ہم ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں لیکن ہماری دل سے دعائیں نہیں نکلتی۔ اگر ہم تہجد کے وقت اٹھ کر اگر ہم استغفار کر لیں، تہجد پڑھ لیں، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اللہ کی قسم اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کر دے گا۔ جو 70 ماں تو زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ماں کی محبت دیکھیں، کانٹا لگ جائے، اگر بچے کو تکلیف ہو جائے، ماں ساری رات روتی ہے، ماں ساری رات اس کا انتظار کرتی ہے، ماں ساری رات اس کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، اللہ مجھے تکلیف دینا، میرے بچے کو تکلیف نہ دینا۔ ایسا دیکھیں تو اللہ غفور الرحیم ذات ہے، 70 ماں تو زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، تو ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا، ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، زبان چلتی ہے، ہماری دید کہاں ہوتی ہے، ہمارے دل کہاں ہوتے ہیں، کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم نماز میں نہیں ہوتے، دنیا کے اندر ہوتے ہیں، دنیا کے حساب و کتاب میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم نماز کو اچھی طرح پڑھ لیں، رکوع اچھی طرح کر لیں، سجدہ اچھی طرح کر لیں، قیام اچھی طرح کر لیں، اگر قرآن کی تلاوت اچھی طرح کر لیں، اللہ کی قسم اللہ سننے والی ذات ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میرا بندہ میرے در پہ آ تو صحیح، تو میرے کو مانگتا صحیح، میں آپ کی انتظار میں ہوں۔ جتنا انسان گناہ گار ہو، ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے، بڑھاپے کے اندر ہماری سفید داڑھی ہو گئی ہے، پھر بھی ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، دل کالا سیاہ ہو چکا ہے، دل کالا زنگ ہو چکا ہے۔ ہاں اللہ تو وہ ذات ہے، ساری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ آخری عمر میں میرے در پہ آ تو مانگ کے دیکھ، میں آپ کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آئیے آج وہ دعا، آج وہ استغفار کرتے ہیں جو استغفار سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج وہ استغفار کرتے ہیں جو ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے باوضو ہو کر رہنا ہے، آپ نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ کی ذات معاف کر دیتی ہے، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں۔ حقوق اللہ معاف کرنے والی ذات کر دے، نماز نہ پڑھیں معاف کر دے قادر ہے، روزہ نہ رکھیں معاف کر دے قادر ہے، نہ تہجد نہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، ہاں اللہ معاف کر دے، وہ قادر ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ جب حقوق العباد کا مسئلہ آ جاتا ہے تو حقوق العباد کی معافی نہیں۔ ہم اگر عشر زکوٰۃ دیتے رہیں، اپنے مال کو حلال کرتے رہیں تو اللہ ہمیں ہماری دعائیں قبول کر دیں گے۔ ہم وہی کپڑے پہنتے ہیں، وہ پیسہ ہے اس کے کپڑے خریدتے ہیں، پہنتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جب سارا رزق ہمارا حرام کا ہو تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ ہم نے حلال کما کر دن رات دہاڑی کر کے، حلال کی مزدوری کر کے خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، پھر ہم اللہ کے در پر آئیں۔ صحابہ بھی دن کو مزدوری کرتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، دن رات وہ انہوں نے اللہ کی اپنی زندگی ساری اللہ کے محمد میں وقف کر دی ہے، تو دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہماری؟ ہم بھی صحابہ اور اہل بیت قدم پر چل کر تو دیکھیں، نبی کا واسطہ دے کر دعا مانگ کر تو دیکھیں۔ آپ نے کچھ چیزیں 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب تو پہلے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کسی کا نہ چھیننا، حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی نماز کی تلاوت، نماز پڑھنا، قرآن کی صبح و شام تلاوت کرنا، اور باوضو ہو کر ہم نے اس استغفار کو کرتے رہیں گے تو اللہ ہماری دعائیں قبول فرما دیں گے۔ آپ نے اس دعا کو، استغفار کو کر کے دیکھیں، استغفار تہجد کے وقت مانگ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔
آئیے چلتے ہیں وہ کون سا استغفار ہے جو اللہ ہمارے دل کے زنگوں کو اتار کے رکھ دیں گے، اللہ ہماری دعا ضرور ہی قبول فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ نے اس کو صبح و شام اس کا ورد کریں۔ ایک اور بھی استغفار ہے، وہ اس چھوٹا سا استغفار ہے، وہ بھی آپ نے کر لینا ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو تو یہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ استغفار یاد نہ ہو تو آپ نے یہی استغفار، یہ چھوٹا سا استغفار، اس کو صبح و شام کر کے دیکھیں، دعا مانگ کے دیکھیں، آپ کی تمام مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔